You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مل کے پڑھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت سماعت کیجئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، وہ دوزخی لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں نے تلاوت کی ہے، اور 257 ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے سارے رستے بتائے، اور بتایا کہ جو شخص سیدھے رستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور جو شخص شیطانی رستے پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ عز و جل نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ زمینوں میں آسمانوں میں سلطنت صرف اللہ وحدہ لم یزل کی ہے۔ اس کے نظام کو چلانے کے لیے وہ اللہ وحدہ لم یزل تھکتا بھی نہیں ہے، اور اسے ہر چیز کا علم بھی ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ ان ساری صفات کو دیکھنے کے بعد حضرت انسان جو ایک ذہن رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہدایت والے رستے پر آ جائے۔ اگر وہ ہدایت کے رستے پر نہیں آتا تو اس کے لیے جبر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہرگز اللہ تعالیٰ کی یہ منشا اور یہ مرضی نہیں ہے کہ لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں، لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں۔ تو اس حوالے سے سورہ یونس کی آیت مبارکہ سماعت کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ہی ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ اس لیے کسی کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ساری بیان کر دی تو ایک عقل، فہم اور ذہن رکھنے والا شخص وہ ان چیزوں کو دیکھ کر
اس ہدایت والے رستے پر آ جائے گا۔ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ بھی دیکھی، بعض اوقات یہ بڑی دل کو لگنے والی پوسٹیں ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہودیوں کی نشانیاں بھی بیان کی اور مسلمانوں کی نشانیاں بھی بیان کی۔ قرآن نے یہودیوں کی جو نشانیاں بیان کی، یہودی اسی طرح ہی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کی نشانیاں بیان کی، مسلمان ویسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ قرآن نے جو مسلمان کا ہے وہ نہیں ہے۔ بے شک کوئی کہتا رہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے، وہ موجود نہیں ہے میرے سمیت، وہ ہمیں موجود نہیں ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے زوال کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس کہتے ہیں انصار کے قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حسین نامی ایک شخص کے 2 بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھا، اور انہوں نے شکایت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بیٹے میرے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جبراً میں انہیں مسلمان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسی طرح پھر جو آگے آئے مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں، اور ایمان کی جو نشانیاں بیان کی، جو ایمان اس طریقے سے لائے گا اللہ ان کا مددگار ہے۔ دن بھر اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا لینے کے بعد انسان کہے کہ اب اللہ میری مدد نہیں کر رہا، یہ اسے سوچنا چاہیے کہ قرآن کے احکامات کے منافی وہ عمل کر رہا ہے۔ جب قرآن کے احکامات کے منافی وہ چلے گا تو اللہ مدد نہیں کرے گا۔ یہ قانون، یہ قاعدہ، یہ کلیہ میرا نہیں ہے، کسی مفتی محدث کا نہیں ہے، یہ قرآن حکیم کا قانون ہے۔ اللہ کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا۔ کس کا ہے؟ جو ایمان کے کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں، اللہ ان کا مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے، پھر جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں جو رہنے والے ہیں وہ کافر ہیں، یا جو اسرائیل میں ہیں وہی سارے کافر ہیں۔ کفر سے مراد انکار کرنے والا ہے۔ کون ہے؟ جو 5 وقت اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے نا، آؤ کامیابی کی طرف، تو مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں، یہ انکار ہے، یہ اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ یہ نماز تو فرق کرتی ہے کافر اور مسلمان میں۔ مسجدیں خالی ہیں، ہفتے میں 1 نماز پڑھی، او جی ہم تو بہت بڑے نمازی ہو گئے، پھر دکھاتے بھی پھرتے ہیں سب کو ہم نے نماز پڑھی ہے، پھر ہم تھمتے نہیں ہیں کسی سے۔ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس کے حکم سے انحراف کیا، اس کے جو بتائی ہوئے اصول ہے ان سے انہوں نے نظریں چڑھائی، تو فرمایا کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں۔ کون ہے؟ شیطان ان کے دوست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو شیطان کی سننی ہے، شیطان انہیں رستے سے بھٹکائے گا۔ جو حقیقی دوست ہوگا، جو میں نے کل عرض کی تھی، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ کے گھر تک لے آئے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روشنی دکھائے گا، ظلمتوں سے نکال کر نور عطا کرے گا۔ لیکن جب آپ رحمانی رستے کو چھوڑ کر شیطانی رستے پر چلیں گے تو اولیاءہم الطاغوت، دوست شیطان ہوں گے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ جو طاغوتی قوتیں ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کو پھر یہ روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ جنہیں روشنی دی جاتی ہے وہاں سے اندھیرا دے دیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی لی جاتی ہے، کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر سید عالم علیہ السلام پر انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نور میں تھے،
سید عالم کے دور میں انہوں نے انکار کر کے ظلمت کو چنا، وہ نور سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ یا وہ یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم یہ مشکل اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو آخری نبی آئے ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ جب حضور آ گئے نا، تشریف لے آئے، تو یہودیوں نے انکار کر دیا، یہ انہوں نے فراڈ کیا تھا۔ تو فرمایا اس کفر سے، اس طاغوتی قوتوں سے مراد وہ حضرت موسیٰ کے امتی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لایا اور بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے وسیلہ سے جنگوں میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگ پہلے تو نور میں تھے، بعد میں انہوں نے اس سے اندھیرے کی طرف سفر کیا، وہ اندھیرے کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔